تو سونے سے پہلے اپنے بغل والوں کو دیکھ لو کہ وہ بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ میرے نبی کا کیا حکم ہے؟ آج میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، قسم خدا کی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں جو میرے نبی نے مذہب لا کر کے دیا ہے، وہ مذہب میرے نبی کا کردار کوئی مذہب لا کے پیش کر دے تو پھر میں کہوں گا میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ میرے نبی کا مذہب لایا ہوا، میرے نبی کا دیا ہوا پیغام، میرے نبی کا پیش کیا ہوا اخلاق کبھی کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزر رہے تھے تو ابو جہل کیا کر رہا تھا؟ اس طاق میں رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے گا تو ہم اس کو پریشان کریں گے، پتھر ماریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ابو جہل پریشان کر رہا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ابو جہل نے پتھر اٹھایا، سر پہ مارا، سر مبارک سے خون بہنے لگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کی چوٹ لگی، خون بہ رہا ہے۔ آپ کو اگر آپ کے بچے کو کوئی مارے گا تو وہ بچہ کہاں جائے گا؟ دوڑتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس آئے گا، کیوں؟ کہے گا، شکایت کرے گا کہ فلاں لڑکے نے مجھے مارا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تو ماں اس وقت نہیں زندہ، باپ بھی زندہ نہیں، کس کو جا کے سناتے کہ ابو جہل نے مجھے مارا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو کہا، نہ گاؤں والوں کو جمع کیا، نہ مکھیا سرپنچ کو بلایا، نہ کسی نیتا کو بلایا، نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد حرم میں اور صحن حرم میں گئے اور وہاں پر سجدہ میں گر گئے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اب رو رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنا ہی میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت امیر حمزہ، کون؟ امیر حمزہ، وہ شکار کرنے کی ان کو عادت زیادہ تھی، اور جب شکار کر کے جب گاؤں میں گھستے تو ان کا طریقہ کیا تھا معلوم ہے؟ سینہ تان کر چلتے، حضرت امیر حمزہ کی۔ لیکن امیر حمزہ نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا، امیر حمزہ نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اور جب سینہ تان کے چل رہے ہیں، دو عورت کھڑی تھی، جب سامنے سے گزرا امیر حمزہ، اب دونوں عورتیں بات کر رہی ہیں کہ امیر حمزہ کو اگر معلوم ہوتا کہ ان کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا، سر سے خون بہ رہا ہے، تو اس طرح سینہ تان کے نہیں چلتا۔ اتنا سونا امیر حمزہ نے رک گیا اور پھر پلٹ کر کے واپس آیا، کہا خاتون تو کیا بولی؟ کہا تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا، سر سے خون بہ رہا ہے، تجھے پتا نہیں؟ کہا کیا ہمیں پتا نہیں؟ کہا کہاں ہے میرا بھتیجا؟ کہا صحن حرم میں ہے۔ ابو جہل کہاں ہے؟ فلاں جگہ ہے۔ امیر حمزہ نے ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن امیر حمزہ اب جاتے ہیں، ابو جہل کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ابو جہل کے پاس گیا، کہا میرے بھتیجے کو کیوں مارا؟ حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پر مارا، ابو جہل کے سر کو بھی پھاڑ دیا، ابو جہل کے سر سے بھی خون بہنے لگا۔ امیر حمزہ اپنے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، آتے ہیں، دیکھا کیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے مبارک یعنی کاندھے کو پکڑا اور کہا بھتیجے اب اٹھ جا، بھتیجے اٹھ جا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، اور امیر حمزہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ بھتیجے اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب خاموش ہو جا، خوش ہو جا۔ کس بات کی خوشی؟ کہے میرے بھتیجے خوش ہو جا کہ میں تیرا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں، تیرا خون بہا ہے تو میں نے ابو جہل کو بھی مار کے آیا ہوں، اس کے بھی سر سے خون بہا کے آیا ہوں۔ میرے بھتیجے اب تجھے رونے کی ضرورت نہیں، تو خوش ہو جا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ ہاں مجھے خوشی ہوئی، آپ بدلہ لے کے آ گئے؟ یہی کہا؟ نہیں، میرے نبی کا حکم سنو، میرے نبی کا پیغام سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے والے سنو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں تو یاد رکھو میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا ہوں۔ امیر حمزہ نے کہا بتا بھتیجے تو میں کیا کروں جب تم خوش ہو جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا جان اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں تو آپ مذہب اسلام کو قبول کر لیں، آپ ایمان لے آئے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ کہا آپ ایمان لے آئیے۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ نے ایمان لے آیا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا ہے،
بلکہ محبت کو پیش کرنے کے لیے کہا ہے، محبت کو پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور مذہب اسلام میں جو محبت ہے، مذہب اسلام میں جو شانتی ہے، اور کوئی بتا دے کہ مذہب اسلام جیسا پیغام کسی اور مذہب میں ہو۔ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ میرے مولا تو نے مجھے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، سب سے بڑی دولت یہ دیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات اور سب سے بڑا شکر کی بات یہ ہے کہ میرے مولا تو نے امام الانبیاء کا ہمیں غلام بنایا ہے۔ بولتے ہیں سبحان اللہ، امام الانبیاء کی امت بنایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا ہم سبھی مسلمانوں کے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے قوم و ملت کے رہبر اور مفکر قوم و ملت حضرت کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ حضرات بس حضرت کی گفتگو سنیں، بہت ہی مٹھاس گفتگو ہوتی ہے، نصیحت آمیز گفتگو ہوتی ہے، اور دعائیہ جملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا السلام علیکم۔